اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ازلہ زلہ سے ہے جس کا معنی ہے پاؤں کا بلا ارادہ پھسلنا، یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن شیطان جو سجدے سے انکار کر کے انسان کا دشمن بن چکا تھا وہ اپنی دشمنی میں پوری طرح سرگرم تھا. اب اس نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جس جگہ وہ رکھے گئے تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. معروف اور راج رائے یہی ہے کہ وہ وہی جنت ہے جس میں انسان کو واپس جانا ہے. بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ زمین پر ہی کوئی باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا تھا، لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے کیونکہ آگے آتا نا اہبتو، اتر جاؤ، تو حبوط کہتے اوپر سے نیچے آنے کو. تو زمین پر ہی اگر وہ باغ تھا تو پھر زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں اترے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ رائے میں اس لیے دوسری بتا رہی ہوں کہ آپ شاید کہیں پڑھیں. تو بنیادی معنی اس کا کیا ہے کہ جو بھی جگہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی جنت میں، یا جنت کا جو حصہ بھی تھا یا جہاں بھی وہ تھی، وہاں سے ان کو نکلوا دیا اس نے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ بعض اور بعض، اس کے بھی دو معنی. نمبر ایک، انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا، یعنی پہلے دن سے ان کے درمیان اب ایک کشمکش اور اختلاف برپا ہو گیا. اور دوسرا معنی، انسانوں میں سے ہی بعض انسان بعض کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے، انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے. زمین پر جا کر جب تم اکٹھے رہو گے تو تمہارے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے، اور وہ اختلافات دشمنی میں بدل جائیں گے، اور وہ دشمنیاں پھر قتل و غارت تک میں بدل جائیں گی، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، اِلیٰ حین، ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مخصوص مدت تک کے لیے، ایک مقرر مدت تک کے لیے اب تمہیں زمین میں رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یعنی پہلے ہی دن یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا زمین پر مقام کیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے نہیں جانا، اسے ایک امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا دشمن بھی جا رہا ہے، پھر انسانوں کی بھی آپس میں باہم اختلافات اور دشمنیاں ہوں گی، اور ایک شدید امتحان سے انسان کو گزرنا ہوگا. یہ بالکل روز اول بتا دیا گیا جب انسان کو زمین پہ اتارا گیا کہ آئندہ کس سچویشن سے تم کو گزرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا لفظ آ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا. اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی گئی، اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت 20 میں آتا ہے کہ اس نے ان کو وسوسے کے ذریعے بہکایا تھا. وسوسہ ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا، اور یہ بھی کیسے ڈالا تھا اس کے بارے میں بھی دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے آ کے اس نے کہا تھا، اور دوسرا یہ کہ نہیں، دور سے ہی، کیونکہ خیالات کے لیے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو خیالات آپ کے دل میں ڈال رہا ہے وہ سامنے ہی آ کے ڈالے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سے آپ بات سن رہے ہیں اور آپ اپنے خیالات کو اس کے مطابق یا اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی طریقہ تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اندر ان کے دل میں وسوسے ڈالے. کہا کیا تھا؟ وسوسہ تھا کیا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا، الا ان تکونا ملکین، بس یہ وجہ تھی روکنے کی کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وقاسمہما، اور ان کے ساتھ قسمیں کھائی تھی اور کہا تھا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارا بڑا سچا دوست ہوں.
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، بڑے سچے دوست کی حیثیت سے، اور ایسے انداز سے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ انسان اس کو سچ سمجھ لیتا ہے اور پھر دھوکا کھا جاتا ہے۔ تو انسان کا امتحان ہی وسوسوں پر قابو پانا ہے، یعنی انسان اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلا کام جو اسے کرنا پڑے گا انتہائی اہم، وہ وسوسوں کا مقابلہ ہے، سوچ کی درستگی ہے۔ کیونکہ جہاں سوچ کا بگاڑ ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی سوچ وحی الہی کے تابع ہونے کی بجائے خواہشات نفس کے تابع ہو جاتی ہے یا شیطان کے وسوسوں کے تابع ہو جاتی ہے، وہیں سے انسان کے بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان غلط رستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً عبادت میں، انسانوں کے ساتھ معاملات میں جو مشکل پیش آتی ہے اور جو خرابی ہوتی ہے، اس کا آغاز وسوسے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، پھر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ کہاں سے لڑائی شروع ہوتی؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے۔ ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی، کتنی باہم محبت ہوتی، خرابی کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے، شیطان کے وسوسے سے۔ اور وہ کوئی بہت بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ وہ جو اس نے فلاں بات کہی تھی نا، اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہوگا، اب مجھے سمجھ آئی، اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی، اب پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں تھی، اس کی یہ غرض ہوگی، اور اس نے تو فلاں جگہ یہ بات کہہ کے میری بے عزتی کر دی۔ انسانی تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ اسی سے تو ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ بات کیوں کر رہا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کرنا۔ وہ جیسے پیچھے گزر چکا نا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، تو یہ وسوسے تو اللہ تعالی کے کلام کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے احکامات پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فیصلوں پر بھی ہو سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے اوپر بھی۔ اور پھر اگر اللہ کے بارے میں ہم اور اللہ کے کلام کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں ہم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر انسان بےچارے تو انسان ہے۔ ان کے کلام اور ان کی گفتگو کو آپ جس طرف چاہیں موڑ لیں، جس طرف چاہیں ٹویسٹ کر لیں، اس کو جو رنگ چاہیں دے لیں، اس کا جو مطلب چاہیں نکال لیں۔ اگر شیطان اس وقت اللہ کے صاف حکم پر انسان کو بہکانے میں کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تھا نا، اللہ تقربا ہذہ الشجرہ، کوئی اس میں سمجھ نہ آنے والی کوئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، صاف سمجھ آتی۔ لیکن وہ کیسے کامیاب ہوا؟ تعویلوں میں ڈال کے،